اچھے اچھے گھروں کے اندر کے ماحول میں دیمک لگ چکی ہے، کیڑے لگ چکے ہیں، بیماریاں لگ چکی ہیں۔ اس لیے خدا کے بندے، اللہ کے واسطے پلیز پلیز، اور میں مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ سے آگے بڑھ کر سب مسلمانوں سے، لوگوں آج یہ بتاؤ، اس حادثے کی خبر اگر ملے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور آپ کو موقع ملے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے نام آپ کوئی پیغام پہنچائیں، آپ بولو حضور کیا فرمائیں گے ہم سے؟ کیا آپ ہم سے یہ نہیں کہیں گے کہ ایسے ملک میں ہو رہا ہے، روزانہ سینکڑوں لڑکیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، آدم کی بیٹیوں کی، اس ملک میں جس ملک میں 20-25 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ اب میں آپ سے کھل کے کہوں، ہمارے ہندو سماج کے لوگ کہتے ہیں صاحب اب تو مسلمان بھی وہی سب کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، ہمارے دل پر چوٹ کیسے لگے؟ کیا فرق ہے ہم میں اور آپ میں؟ کیا فرق ہے؟ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کون سا لڑکا مسلمان ہے، کون سا ہندو ہے، کون سی لڑکی مسلمان ہے، کون سی نان مسلم ہے، سمجھ میں نہیں آتا، کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا ہم نے۔ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے، اسلام ایک تہذیب ہے، اسلام ایک لائف سٹائل ہے، اسلام ایک سویلائزیشن ہے، اسلام ایک کلچر ہے، اسلام کچھ ویلیوز کا نام ہے جن پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، جن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے اور آپ کے گھروں کو بھی نئے سرے سے مسلمان ہونے کی ضرورت ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نئے سرے سے اسلام میں داخل ہوں، اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں۔ 2%، 5%، 10% اسلام سے کام نہیں چلے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ عورت بڑا خوبصورت وجود ہے اس کائنات کا، سوچو ذرا کس نگاہ سے، اے نوجوانوں، اے پیارے عزیز نوجوانوں، اللہ تمہاری جوانیوں کو بے داغ رکھے، اللہ تمہارے کیریکٹر کو بالکل صحیح سالم رکھے۔ نوجوانوں، جانتے ہو اللہ کے رسول نے کس کانٹیکس میں عورتوں کا ذکر کیا ہے؟ عورت صرف سیکس کی کا ایک انسٹرومنٹ نہیں ہے، عورت ہی ہے جو ماں بننے کا بوجھ برداشت کر سکتی ہے۔ یہ ذمہ داری مردوں پر نہیں ڈالی گئی، اور مردوں کو اللہ نے اس قابل نہیں سمجھا، اللہ نے عورتوں کو کیپیبل سمجھا ہے۔ سب سے نازک کام دنیا میں انسان، ایک اچھے انسان کی تربیت ہے، اور اس کی ذمہ داری اللہ نے عورت پر ڈالی ہے۔ اس سے اندازہ کرو کہ عورت سے اس پیدا کرنے والے کو کیا امیدیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، مجھے دنیا کی 2 چیزیں پسند ہیں، مجھے تمہاری دنیا میں سے 2 چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو پسند ہے، اچھا پرفیوم، اچھی خوشبو، اور ایک عورت پسند ہے۔ عورت پسند ہے کس رشتے سے؟ سوچو ذرا، عورت بہن کے رشتے سے بھی، ماں کے رشتے سے بھی، بیٹی کے رشتے سے بھی، اور بیوی کے رشتے سے بھی۔ کیا جملہ فرمایا اللہ کے رسول نے اس معاشرے میں عورت کے کھوئے ہوئے مقام کو واپس دلانے کے لیے جس میں عورت کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، پیدا ہوتے ہی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس معاشرے میں آپ عورت کے وقار کو بلند کرنے کے لیے جملے فرما رہے ہیں، اور اگلا جملہ فرمایا، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، مگر میرے آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، کیا آل راؤنڈ اپروچ ہے، کیا ملٹی ڈائمینشنل سوچ ہے، کیا ہم جہتی سوچ ہے۔ ایک طرف آپ ایک انسان کی حیثیت سے بول رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ عورت قابل تکریم، قابل محبت ہے، قابل قدر ہے، اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ گویا جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی ترقی کا سرمایہ لے کر آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔